آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنگ بدر کے واقعات۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کی گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جاتے تھے۔ فوجی لشکر کشی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگی اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے قریش نے اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کر دیا۔ اس قافلہ کے لیے مکہ کی تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے اور اس ساری رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو کفار کی سازشوں اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھیں۔ مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ ایک طرف تو شام سے لوٹنے والے کفار کے قافلہ کو قابو کر لیا جائے اور دوسری طرف مکہ سے حملہ آور ہونے والے لشکر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج تیار کی۔ یہ لوگ 12 رمضان 2 ہجری کو بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ فوج کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے سخت اصرار کرتے تھے۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری محرک اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عتبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا، ان کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ یہ لشکر رنگ رلیاں مناتا، شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور لغو موسیقی کی تھاپ پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر شام سے لوٹتے ہوئے قافلہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو سفیان نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے۔ اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں رہا، اس لیے معاملہ ختم کر کے لوٹا جائے۔ مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حمایتیوں کے اصرار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ جنگ بدر شروع ہوئی۔ ساری منصوبہ بندی تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی، تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے اہم امور پر صلاح مشورہ ضرور فرماتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے مطمئن ہو کر خوب اچھی طرح آرام کیا، مگر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت اور دعاؤں میں مصروف رہے اور اللہ پاک سے مدد کی دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر واعظ بھی فرمایا۔ اس فریضہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لیے زمین پر مختلف لکیریں ڈالیں۔ لڑائی میں شور و غل عام معمول ہوتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اطمینان اور خاموشی سے ادا کریں۔ آخرکار دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سرشار نہایت منظم انداز میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے برعکس کفار کا عظیم لشکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نازاں اور انتہائی مغرور حالت میں صف آرا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ شاہ سوار آپس میں تیغ زنی کیا کرتے تھے
اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت کے ان کی ابتدائی جھڑپوں ہی میں کفار کا سپہ سالار عتبہ ہلاک ہو گیا اور ایک آدھ اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے۔ جنگ سے قبل ہی ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرما لیا تھا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا گیا تھا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی۔ تعداد اور جنگی سامان کی برتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک ایک کر کے تحت ہو گئے، جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رخ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ ان کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا۔ اس کے برعکس قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ غزوہ بدر میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 تک پہنچ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اندھے ہوتے چلے گئے۔ فتح کے بعد جلد ہی مسرتوں میں غموں کی ملاوٹ شامل ہو گئی۔ مسلمانوں کے فاتح لشکر کی میدان جنگ سے ایک دن پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے۔ دونوں صحابی جدا جدا راستوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار کی شکست فاش کی آنکھوں دیکھی سرگزشت بیان کرتے جا رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان قدرتی طور پر ان باتوں سے بے حد مسرور ہوئے، مگر یہودیوں، بت پرستوں اور منافقوں کو بے حد تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ یہودیوں کے ایک سردار نے جب مارکہ بدر میں کفار کی پٹائی کا حال سنا تو بڑے قربناک انداز میں چلا اٹھا، عرب کے اصل فرمانرواؤں اور حرم پاسبانوں کے مارے جانے کے بعد موت زندگی سے بہتر ہے۔ مکار دشمنوں نے مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے ایک عیار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اچانک یہ افواہ اڑا دی کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اپنی بے پر کی ہوائی کو وزن دینے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جس اونٹ پر سوار ہو کر لوٹے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور فاتح ہوتے تو اپنے اونٹ کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بجائے اس پر خود سوار ہو کر فاتحانہ شان سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ افواہ باز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کے صدمہ سے زید اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور فرضی فتح کی بہکی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس جانکاہ افواہ سے مدینہ کے مسلمانوں کی امنگوں پر اوس پڑ گئی اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ہر طرف اضطراب اور افسردگی کی تاریک چھا گئی، مگر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبریں آنے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سلامت ہونے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس بے پر کی افواہ کی ناکامی پر یہودی اور ان کے حلیف بے حد کھسیانے ہوئے۔ جنگ بدر کی فتح کی مسرتوں میں ایک حقیقی غم بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت علیل تھیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان اس افسوسناک موت کے صدمہ سے بے حد غمزدہ تھے۔ ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے بہترین سلوک اور بہترین اخلاق کی پابندی ضرور سکھاتا ہے۔ شکست خوردہ کفار تو جنگ کا پانسا پلٹتے ہی مکہ کی جانب دم دبا کر بھاگنے لگے تھے، مگر فاتح مسلمان شام تک میدان جنگ موجود رہے۔
انہوں نے مقتولین کفار کی ساری لاشیں ایک جگہ جمع کی اور انہیں ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی سے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جتنی قومیں اور سلطنتیں موجود تھیں وہ سب مقتولین اور اسیران جنگ کے ساتھ انتہائی شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا کرتی تھیں، جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جنگی قیدیوں سے مسلمان جس حسن سلوک سے پیش آئے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کی تعداد میں قیدی صحابہ کی تحویل میں دے دیے اور انہیں ہدایت کی کہ انہیں آرام اور احترام سے رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ خود تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو بہت اچھی طرح کھانا کھلاتے تھے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا، وہ شعلہ بیان مقرر تھا۔ جنگ سے پہلے وہ مکہ میں عام جلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے نیچے کے 2 دانت اکھڑوا دیں تاکہ یہ پھر اچھی طرح بات نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اس کے اعضاء بگاڑ دوں گا تو گو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خدا اس کی پاداش میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ بعد میں جنگی قیدیوں کا فدیہ 4000 درہم فی کس مقرر ہوا۔ امیر قیدیوں سے زیادہ رقم وصول کی گئی، لیکن جو قیدی مفلسی کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے کے قابل بھی نہ تھے انہیں بلا معاوضہ ہی رہا کر دیا گیا۔ پڑھے لکھے قیدیوں کو حکم ہوا کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں کافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں 5واں حصہ ریاست مدینہ کے فلاحی کاموں کے لیے نکال لیا گیا، باقی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، شہداء کا حصہ ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری طرف بدر میں عزیمت کی غیر متوقع خبر پہنچی تو گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، لیکن غیرت کی وجہ سے کفار نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص رونے دھونے یا نوحہ کرنے نہ پائے۔ جنگ بدر میں ایک مکی سردار اسود کے 3 جوان سال بیٹے مارے گئے تھے۔ شدت غم سے اس کی بینائی بھی زائل ہو گئی، اس کا دل رونے کو بہت ترستا تھا مگر وہ مجبور تھا۔ ایک رات اسے اپنے مکان کے باہر کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسود سمجھا شاید مقتولین بدر پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس نے اپنے خادم سے کہا جاؤ دیکھو باہر کون رو رہا ہے، کیا یہ قریش کے مقتولوں کا نوحہ ہے؟ میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، میں بھی جی کھول کے رو لوں تو قدرے تسکین ہو جائے گی۔ خادم نے واپس آ کر بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور بیچاری پریشانی کے عالم میں واویلا کر رہی ہے۔ اس پر اسود کی زبان سے بے ساختہ چند شعر نکل گئے۔ پہلے 2 شعروں کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اونٹ کھو جانے پہ کیوں چلاتی ہے تو، اتے سے خسارے پہ راتوں کی نیند گواتی ہے تو، اے خاتون کھوئی اونٹ پہ آنسو نہ بہا، رونا ہے تو بدر پہ رو جہاں نصیبہ ہمارا پھوٹ گیا۔ الغرض گریہ زاری سے گریز کرتے ہوئے مکہ کے تمام چھوٹے بڑے آتش انتقام میں جلتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ملیہ میٹ کرنے کی تیاریوں میں ہماتن مصروف رہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس غلبہ کے بعد پورے علاقہ میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ کفار کی چوٹی کے سردار ہلاک ہو چکے تھے، ان کا شیرازہ بکھر چکا تھا، مسلمانوں کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ میں ایک ایسی فلاحی سلطنت جڑیں پکڑتی گئی جسے اسلام کی تہذیب و تمدن کا مرکز تسلیم کیا جاتا تھا۔ آئندہ سالوں میں اسلامی تمدن کے اثرات جزیرہ نمائے عرب کی حدود پھلانگ کر دور دراز علاقوں میں بھی پھیلتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے خوشگوار اثرات سے لطف اندوز ہوا۔ دراصل بعد کے تمام تعمیری ارتقاء کی اصل بنیادیں مدینہ کی اس عظیم فلاحی سلطنت ہی میں استوار ہوئیں جسے جنگ بدر کے بعد حیرت انگیز استحکام نصیب ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔
اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔